اس ملک کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جو منصف ہیں انہوں نے عدل کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آپ نے ان کو انکریج کیا, آپ نے ان کی پشت پناہی کی. وشنگ یو گڈ لک کہہ کے آپ نے پاکستان میں عدل کا اور انصاف کا تمسخر اڑوایا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کی پوری سیاست انتشار, فساد اور ملک کے خلاف سازش اور دشمنی ہے. پوری عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے, عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے. ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب. اس تماشے کو, اس جھوٹ کو, اس سازش کو, اس فتنے کو, اس فساد کو ختم ہونا چاہیے. جو قومی سانحہ ہے ملک کی تاریخ میں, ایک ایسا سانحہ جس کے اوپر ہر دل رو رہا ہے اور ہر اخبار ہے. اور یہ میں بطور ایک پاکستانی کے, آفس کا منصب تو میرے پاس ہے ہی وزیر اطلاعات کا, لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہر شخص آج افسردہ ہے اور اس کی شدید مذمت کر رہا ہے. اور جو 9 مئی کا قومی سانحہ, اس کے اوپر شخص جس نے نہ گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کو کی سامنے مذمت کی, جنہوں نے ان کے ساتھ درخواست کی کہ اس کی مذمت کریں. ان کے جتنے قائدین تھے, جب ان سے میڈیا نے سوال کیا کہ اس کی مذمت کریں تو کسی نے مذمت نہیں کی, کیونکہ جب اس پورے واقعے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں عمران خان کے حکم پہ, عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان کے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے اہداف کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کی کون مذمت کرے گا. اگر عمران خان صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جس کی پوری سیاست انتشار, فساد اور ملک کے خلاف سازش اور دشمنی ہے, پوری سیاست. آپ ان کا پورا کانڈکٹ دیکھ لیں, ڈی چوک پہ قبریں کھودنے سے لے کر, سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکانے سے لے کر, سول نافرمانی, او اے آئی جی پولیس کے سر پھاڑے گئے, یہ ڈی چوک کی کہانی ہے. اور اس وقت اگر اس کو سزا مل جاتی, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ, جس کے بعد شاباش دی جا رہی ہے کہ ہمارے کارکن پی ٹی وی پہنچ گئے جو آج اس ملک کا صدر پاکستان ہے, ان کی آڈیو کے اندر عمران خان صاحب اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مبارک ہو, ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر لیا اور پی ٹی وی کو تباہ کر دیا. یہ وہی شخص ہے جو آج وضاحت کہتا ہے کہ میری پوری سیاسی تاریخ امن اور پیسفل سیاست کے اوپر مبنی ہے. پاکستان کی عوام وہ مناظر بھول گئی ہے جب اس ملک کے اندر ترقی آ رہی تھی, سی پیک آ رہا تھا, چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا, اس ملک میں روزگار مل رہا تھا, آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہو کر ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا تھا, محمد نواز شریف وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے. اس وقت یہ قبریں کھود رہا تھا ڈی چوک کے اوپر, اس وقت یہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیج رہا تھا, اس وقت کہتا تھا میں فلانی تاریخ کو ملک بند کر دوں گا, وہ شاہراہ بند کر دوں گا, وہ شہر بند کر دوں گا. جو اس کو روکتا تھا, او آئی جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں اور پولیس والوں کے سر پھٹوائے, لوگوں کے سر پھٹوائے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری پوری سیاست بڑی پرامن ہے. اور واقعی یہ شخص یہ سمجھتا ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. عمران خان یہ سمجھتا ہے, یہ فورن ایجنٹ فتنہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ بڑی پرامن سیاست ہے. اور اس کے بعد آج وضاحتیں یہ کہہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ انہوں نے نہیں کرایا, یہ ایجنسیز نے کرایا ہے. تو عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ مراد سعید جن کی آڈیو اور پیغامات عوام نے سنے, کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب جو مختلف تنصیبات پر, سینسٹیو تنصیبات پر, امارات پر حملے کی ہدایت دے رہی تھیں, پیٹرول بمز کی ہدایت دے رہی تھیں, پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے ہدایات جاری کی جا رہی تھیں, کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا جو آپ کے تمام قیادر, ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز اور ٹکٹ اپلیکنٹس جو ہیں, اور آپ کی جو ٹائیگر فورس جس کو بطور وزیر اعظم آپ نے بیج لگا کر تیار کیا, وہ سب جب 9 مئی کو دہشت گردی کر رہے تھے اور احکامات دے رہے تھے,
اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر، ہسپتال، سکول، مسجد، جانور منڈیاں جلا رہے تھے، شہیدوں کی اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر رہے تھے، سکول جلا رہے تھے، تو کیا وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سب مان لیں گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ کا تو وتیرہ رہا ہے کہ ملک جلاؤ گھیراؤ کی سیاست، فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی سیاست جو ہے وہ تو آپ نے اعلانات کیے ہوئے ہیں۔ آپ جس دن زیر حراست تھے، آپ کو سپریم کورٹ کی مہمان نوازی میں پولیس لائن گیسٹ ہاؤس سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا، آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا۔ تو آپ کے منہ سے کیا ایجنسی بول رہی تھی؟ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو، رکاوٹیں ہٹا دو، پولیس والوں کو مارو، اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے۔ آپ سے اگر کوئی آپ کی کارکردگی پہ سوال کرتا تھا تو وہ اس میڈیا والے کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، آپ کو میڈیا کے لیے پریڈیٹر کہا گیا، آپ نے ساری کی ساری سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں اس لیے بند کیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ اور آج جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا۔ ایک دہشت گرد نے جی ایچ کیو پر دوسرے دہشت گرد نے 9 مئی کو جی ایچ کیو پہ حملہ کروایا اور حملہ ہوا۔ یہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے، کیونکہ جو سیاسی رد عمل ہوتا ہے وہ کل کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دکھا کہ پاکستان کی محب الوطن جو جماعتیں ہوتی ہیں، جب وہ اپنے ملک کے اندر انصاف، عدل اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیاسی رد عمل دیتی ہیں تو شاہراہ دستور پہ وہ پرامن احتجاج پاکستان کی عوام نے دیکھا۔ اور اس شاہراہ دستور کے اوپر جہاں تمام دستوری اور حساس بلڈنگز موجود ہیں، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف ایوان صدر ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، جو صدر پاکستان بطور سیاسی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑا غم اور غصہ ہے ہمارے کارکن میں، لیکن ہم نے کوئی شیشہ ٹوٹا ایوان صدر کا؟ کیونکہ وہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے، وہ ایوان صدر ہے، وہ اس ملک کی آئین کی نشانی ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی آپ نے ہلتا ہوا دیکھا؟ یہ ہوتا ہے عوامی رد عمل، یہ ہوتا ہے عوام کا پروٹیسٹ، احتجاج، کہ اس ملک کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جو منصف ہیں انہوں نے عدل کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ مطلب کہ تم پورے ملک کو جلا دو، تم پورے ملک کو آگ لگا دو، تم شہداء کی اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، تم لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز جناح ہاؤس کو جلا دو، تم سکولوں کو جلا دو، ہسپتالوں کو جلا دو، ایمبولینسز کو جلا دو، جانور بے زبان جانوروں کو زندہ جلا دو، اور کہو یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایجنسیز نے کیا۔ جو لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جب ارتھ کویک میں افواج پاکستان کی عوام کی زندگیاں بچا رہی تھی، تو لسبیلا کا ہیلی کاپٹر جب تباہ ہوا تھا اور شہید ہوئے تھے آفیسرز، تو تمہارے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے خلاف مہم چلی تھی، وہ ایجنسیوں نے چلائی تھی۔ تمہارے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس اور ٹائیگر فورس کے اکاؤنٹ سے ہدایتیں جاری ہوئیں کہ اس طرف حملہ کر لو اور اس طرف حملہ کر دو اور اس بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ چڑھ جاؤ، آگ لگا دو۔ تو وہ کیا ایجنسیز کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں؟ وہ تمہارے ہراول دستے، تمہارے جو دہشت گرد ہیں، تمہارے جو ملک دشمن تیار کیے ہوئی منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے ہوئے، اور تم کہہ دو کہ جی یہ حملہ میں نے نہیں کیا اور یہ حملہ ایجنسیوں نے کیا، اور لوگ مان لیں گے؟ کیا عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب۔ اس تماشے کو، اس جھوٹ کو، اس سازش کو، اس فتنے کو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، میرے آزاد تحقیقات ہوں گی تو میں دوں گا، آپ کو انسداد اے ٹی سی کے عدالت نے آج لاہور ہائی کورٹ طلب کیا ہوا تھا
آپ کی اس پوری شواہد اور منصوبہ بندی کے خلاف. تو اگر آپ کے پاس ثبوت تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام دستاویز تھیں، تو پھر آپ نے کیوں درخواست دی نہ پیش ہونے کی؟ آپ نے کیوں درخواست دی کہ میں پیش نہیں ہوں گا اس مقدمے کے اندر؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فائرنگ نہیں کروائی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ فائرنگ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حملے نہیں کرائے یا ان کے عہدیداروں نے نہیں کرائے جو آپ کہہ رہے ہیں، شواہد اس کے برعکس ہیں، تو پھر آج جو عدالت نے آپ کو بلایا تو آپ اپنے ثبوت لے کر، اپنے دستاویز لے کر عدالت چلے جاتے اور عدالت کو دکھا دیتے کہ یہ آپ نے نہیں کیا. کون سی آزاد تحقیقات ہوگی؟ وہ آزاد تحقیقات ہوگی کسی اور ملک کی یہاں جوڈیشری آئے گی. اور پھر چیف جسٹس صاحب کا آج جو بیان آیا کہ میں جو بھی عدالت میں آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو. تو چیف جسٹس صاحب، کیا جب عدالت میں 60 ارب کا یا چور، ملک کے قومی خزانے پہ ڈاکے ڈالنے والے، یا جب عدالت کے اندر دہشت گرد، جب چور کٹہرے میں آتے ہیں تو آپ ان سب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو؟ اور اگر کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، جو آپ نے عمران خان صاحب کو کہا. اور اگر آپ نے اس دن عمران خان صاحب کو اس دہشت گردی کے بعد، اس ملک دشمنی کے بعد، ان تنصیبات پہ حملے کے بعد، ہسپتال، سکول اور مسجدیں اور ایمبولنسز جلانے کے بعد اگر آپ نے ان کو گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب آج وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو وہ آج کر رہے ہیں. آپ نے ان کو انکریج کیا، آپ نے ان کی پشت پناہی کی، آپ نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا، گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. آپ نے ان تمام دہشت گردوں کو، ان تمام حملہ آوروں کو، ان تمام ملک دشمنوں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی اور یہ حملہ آور ہوئے، ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان سب کو گڈ ٹو سی یو کہا ہے. اور پھر جاتے ہوئے جب آپ نے ان کو کہا وشنگ یو گڈ لک، تو اس ایک جملے نے ملک کی جتنی لوور کورٹس ہیں ان کو یہ میسج دیا کہ وشنگ یو گڈ لک چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کو اپنے کیے ہوئے، اپنے کرنے والے، اپنے ماضی کے، اپنے حال کے اور اپنے مستقبل کے اوپر تمام بنڈل ضمانتیں دے دی گئیں. یہ اس وشنگ یو گڈ لک کے جملے کا اثر تھا. اور پھر جو ہزاروں میں اور لاکھوں میں جو درد بدر پاکستان کے شہری انصاف کے متلاشی، انصاف کی آرزو میں آج عدالتوں کے اندر در بدر پھر رہے ہیں، کیا ان تمام لوگوں کو بھی آپ نے بلایا عدالت میں اور کہا گڈ ٹو سی یو؟ وہ تمام فائلیں آپ کے گڈ ٹو سی یو کی کہنے کی منتظر ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لاکھ سے زیادہ فائلز ہیں اور لوگ ہیں، وہ تمام آپ کے گڈ ٹو سی یو عدالت میں بلانے کے، ان کے مقدمے سننے کے اور ان کو دیکھ کر جو سالوں سال سے آپ کے انصاف کے منتظر ہیں، آپ کے گڈ ٹو سی یو کے جملے کے انتظار میں ہیں. اور اگر آپ اس نے کٹہرے میں بلاتے اور اگر آپ ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہتے، اپنی مہمان نوازی نہ کرتے اور ان سے پوچھتے کہ ہسپتال، سکول، شہداء کی یادگاریں، غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی، ایمبولنسز، پرائیویٹ پراپرٹیز، برجز، میٹروز کیوں جلائے ہیں؟ کیوں جلائے ہیں؟ یہ سوال آپ ان کو کٹہرے میں جب وہ آئے تھے وہ کرتے. جو آپ نے منظر دیکھے، جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھے چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایسے ملزم کو، ایسے سازشی کو، ایسے ملک دشمن کو یہ آپ کہہ کر کے گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کہہ کے آپ نے پاکستان میں عدل کا اور انصاف کا تمسخر اڑوایا ہے.